الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الله الصمد صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یہ کرم ہے حضور کا جس نے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے. اور اے آقا تیرے منگتے بھوکے مر جاتے، بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. ہر مشکل میں امداد آ کے فرمائی، حضور نے میرا کتنا خیال رکھا. کیا خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. اور دامن مصطفیٰ یہ ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. رحمت سے ان کی جو منہ پھیر لے تو عالم میں اس کا گزارا نہیں. خود خدا نے یہ مصطفیٰ سے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. قابل صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم محتشم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ پڑھی جو بچے کو زبانی یاد ہے. سورہ اخلاص کی آیت ہے جسے ہم کل شریف کہتے ہیں، اور حضور نے اس سورت کو پورے قرآن کا حسن کہا ہے. حضور نے فرمایا یہ عروس القرآن ہے، یہ پورے قرآن کی دلہن ہے جسے ہم کل شریف کہتے ہیں. اس کی ایک آیت ہے اللہ الصمد. اس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے. لفظ صمد عربی زبان کا لفظ ہے، صاد میم اور دال. اس کا ترجمہ ہر تفسیر میں لکھا ہے، ہر ترجمے میں اس کا معنی لکھا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں حقیقت یہ ہے، دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جو لفظ صمد کا پورا معنی بیان کر سکے. یعنی کہ کوئی ایسا ایک یا دو لفظ نہیں ہے کہ جن کو بول کے بندہ یہ بتا سکے کہ صمد کا کیا معنی. تو بے نیاز جو ہے وہ پورا معنی نہیں، وہ اس کے قریب ہے. مکمل معنی ہم اسے بھی نہیں کہہ سکتے، سمجھ وہ ویسے بھی کسی کو نہیں آتا بے نیاز کیا ہے. بس کسی مرد کلندر نے اس کا معنی یہ کیا ہے رب ہے. رب اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، نہ کوئی اس کی حد ہے نہ کوئی اس کی جد ہے.
نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کی صبح ہے نہ شام ہے، نہ اس کا وقت ہے نہ کوئی اس کا مقام ہے، نہ اس کے لیے زمان ہے نہ کوئی اس کے لیے مکان ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے ماوراء ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قدیم ہے، وہ لا یزال ہے، الآن کما کانا، وہ بدلتا نہیں ہے، لا یحد ولا یتصور، نہ وہ تصورات میں آتا ہے نہ وہ خیالات میں آتا ہے، وہ جیسا پہلے تھا ویسا اب ہے، جیسا اب ہے ویسا ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ پوری کائنات بدل سکتی ہے مگر نہ اللہ کی ذات بدل سکتی ہے نہ اللہ کی بات بدل سکتی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب ہے اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کب کس پہ خوش ہو۔ یہ دیکھیے نا، میری جیب کے اندر ایک نوٹ ہے، میں آپ کو وہ نوٹ دکھا کے سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا وہ نوٹ میری جیب میں بھی نہیں ہے، 10 روپے کا نوٹ اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے ذرا آپ دے دیں تاکہ میں تقریر سمجھانے میں کوئی آسانی محسوس کروں۔ یہ سب سے چھوٹا نوٹ ہے۔ اچھا آج میں نے ویسے آج دیکھا 75 روپے کا نوٹ بھی سنا ہے، آ گیا ہے مارکیٹ۔ یہ سب سے چھوٹا نوٹ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں۔ اس سے کوئی راضی ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کے بچے 10 روپے لے کے راضی ہو سکتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اسے اسکول جاتے ہوئے ابا جان اگر 10 روپے دیں مروڑی بنا کے پھینک دے گا۔ اچھا میری بیٹی ایک 10 سال کی ہے، ایک 6 سال کی ہے، ایک 3 سال کی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ 75 روپے کا نوٹ بھی حکومت پاکستان نے جاری کر دیا ہے، جس پہ پاکستان کے اکابرین کی قائد اعظم علامہ اقبال اور فاطمہ جناح کی تصاویر ہے، اور ماشاءاللہ اس کا کاغذ پہلی دفعہ تھی تو انہوں نے اچھا لگایا ہے، دوسری دفعہ کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نوٹ سے بچے بھی راضی نہیں ہوتے۔ تو میری جو بیٹیاں ہیں، جو 6 سال والی ہے، اسے بھی کبھی 10 روپے دوں نا تو وہ اس کو مروڑ کے پھینک دیتی ہے، پھر مجھے 8-10 منٹ لگا کے وہ 10 کا نوٹ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کہاں پھینکا۔ اس سے بچہ بھی راضی نہیں، مگر کوئی ہے جو اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور آپ سمجھ گئے ہو۔ بچے ہمارے اس پہ راضی نہیں ہوتے، لیکن اگر یہ نوٹ اللہ کے رستے میں یہاں سے دیا جائے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے، ذرا باواز بلند ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر قربان جائیے، اسے کہتے ہیں رب رب ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ وہ ہو سکتا ہے اس نوٹ کے بدلے بندے کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن بندے عملوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے۔ تو آپ وہ پہاڑ دے کے مجھے کہیں گے شاہ صاحب یہ بندے تو بخشے گے، اتنے زیادہ عمل لے کے آئے، ان کا تو حساب کتاب کی ضرورت ہے، مگر اللہ فرمائے گا ان سب بندوں کو ادھر کتاب میں کھڑا کرنا، اور میرے فرشتوں ان کا کڑا حساب کرو، کھوٹے کھڑے علیحدہ علیحدہ کرو، پتہ چلے پہاڑ میں سے کتنے عمل نکلتے ہیں جو میں نے قبول کرنے ہیں۔ او جبار کا ہار اخواندہ روڑ دوے دودھ کڑیا، حضور نے فرمایا اللہ اتنے غضب اور جلال میں حکم دے گا، وہ تو وہ ہماری ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ عدل کرے تھے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، اور پھر حضور نے فرمایا ان کے بعد ایک عاجز اور مسکین سا بندہ آئے۔ کیا بتائیے جتنے ہم اکٹھے بیٹھے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ہم میں سے کوئی ہو وہ جو بندہ اب آ رہا ہے، حضور نے فرمایا وہ آئے گا، سرکار نے فرمایا اس کے پاس اتنے سے عمل ہے یا اتنے سے، حضور نے فرمایا اتنے سے عمل ہوں گے، اتنے سے، یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھو مٹھی بار عمل ہو، اور سرکار نے فرمایا جب وہ عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ اپنے عملوں کو ایسے پیچھے چھپا لے، اللہ تعالیٰ سے چھپانے کی کوشش کرے گا، چھپا سکے گا نہیں مگر کوشش کرے گا، اور سوچے گا وہ پہاڑ لے کے آئے ہیں ان کی کوئی نہیں بنی،
تو میں اتنے سے عمل میں کیا پیش، مجھ سے اللہ نے پوچھا، میں کہوں گا یا اللہ میں نے کچھ کیا ہی، مجھ سے کچھ ہوا ہی، مولا میں حاضر ہوں، جو تیرا جی چاہے وہ مجھے سزا دے۔ حضور نے فرمایا وہ چھپائے گا، اللہ دیکھے گا، اللہ اس کے اتنے سے عملوں پہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں خوش ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ اس سبات وہ بے نیاز ہے، رب ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں یہ جو بندہ ہے اتنے سے عمل لے کے آیا ہے، اس کے سارے عمل قبول ہیں، گننے نہیں، تولنے نہیں، ناپنے نہیں، جانچنے نہیں، پرکھنے نہیں، پڑتال نہیں کرنی، چھانٹی نہیں کرنی، کھوٹے کھڑے علیحدہ نہیں کرنے، میں اس بندے کو سند دے رہا ہوں، اس کے اتنے سے عملوں پہ میں راضی ہو گیا ہوں، رستہ خالی کرو اور یہ سیدھا بغیر حساب کے جنت میں جائے۔ فرشتے کہیں گے مولا وہ پہاڑوں پہ تو خوش نہیں ہوا، مٹھی بھر عملوں پہ خوش ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا وجہ یہ ہے، یہ جو اتنے سے عمل لے کے آیا ہے، اس بندے کو میں نے دنیا میں جتنا دیا تھا یہ اس پہ راضی ہو گیا تھا، اس نے جتنا کیا ہے میں اس کے کیے پہ راضی ہو گیا۔ بس آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب سے یہ مرکزی خیال اور سبق لے کے جانا ہے کہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی مفر نہیں، کوئی مقر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ملجا نہیں، کوئی ماوا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اس کے در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس سے ہم مانگے، بس وہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں حج کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک جوان چلنا شروع ہو گیا، میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، ہم چلنا شروع ہو گئے تو وہ جوان کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، حج کرتے ہوئے کہتا ہے، تو جیسے وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، ساتھ یہ غیبی آواز آتی ہے او بدبخت لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک ہے اور نہ تیرا یہاں پہ آنا ہمیں پسند ہے، تیری لبیک بھی ہمیں پسند نہیں اور تیرا آنا بھی ہمیں پسند نہیں۔ بھائی زید بستامی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بندہ کہنا لبیک اللہم لبیک، پھر جواب ہے لا لبیک ولا سعدیک، جب وہ خاموش رہے آواز نہ آئے، جیسے ہی وہ بولے پھر آواز ہے لا لبیک ولا سعدیک۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس جوان کو روک، میں نے ذرا ایک دفعہ پھر کہا اللہم لبیک، اس نے کہا ساتھ ہی آواز ہے لا لبیک ولا سعدیک، میں نے اسے کہا پھر کہا، وہ کہتا ہے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اے جوان یہ جو آواز میں نے سنی ہے تو نے بھی سنی ہے یا نہیں؟ آگے سے وہ جواب کہتا ہے بھائی یزید بستامی چھوڑیے میں 22 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں، آئیے صرف ایک دو دن کی بات نہیں، 22 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں اور 22 سال سے میں یہ آواز سن رہا ہوں، جب بھی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں ساتھ ہی آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک ہمیں پسند ہے نہ تیرا یہاں پہ آنا ہمیں پسند ہے۔ اچھا 22 سال ہو گئے، وہ تو پھر بھی ہر سال آ جاتا ہے، پھر بھی ہر سال آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں آگے سے اس جوان کے جواب نے مجھے ہلا کے رکھ، وہ جوان کہتا ہے بھائی یزید اگر اس کے در میں نہ ہوں تو پھر کہاں جاؤں، اس کے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، اس کے در کے علاوہ میرے پاس در کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس سے میں مانگوں، بس میرا سب کچھ وہی ہے، وہ جو مرضی کہے، وہ جو مرضی کرے، میرا کام ہے عمل کرنا، قبول کرنا یہ اس کا کام ہے۔ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ اور اس نے کہا میرا جو کام ہے میں وہ کرتا جا رہا ہوں، آگے سے وہ جانے اور اس کا کام جانے، کیونکہ اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً ہاتھ پہ غیبی نے صدا دی، اور کیا صدا دی؟ فرمایا کہ اے جوان وہ تیرے 22 سال کے حج اور عبادتیں ایک طرف، لیکن یہ جو 2-3 جملے تو نے کہے ہیں نا کہ رب کے در
در نہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ہے نہیں، اگر اس کے در پہ نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ اے جوان تجھے مبارک ہو، تیرے یہ جملے تیرے رب کو اتنے پسند آئے ہیں، ان 3 جملوں کی وجہ سے اللہ نے تیرے 22 سال کے حج اور عبادتوں کو قبول و منظور فرما دیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اسے کہتے ہیں رب۔ یقین جانیے اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان، زیادہ آسان۔ اللہ کتنی سی چیز سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نے عرض کی پروردگار، یہ خطبہ حجۃ الوداع جو سرکار کا آخری حج تھا اس موقع کی حدیث ہے، اس کا موقع ورود وہ جب میدان عرفات 1.25 لاکھ حاجیوں سے بھرا ہوا تھا اور سب کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، تو حضور نے رب کو مخاطب کیا اور کہا مولا وہ وقت یاد ہے جب کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور تیرے شریکوں کو تیرے گھر میں بٹھا کے مکے کے کافر پوجتے تھے، یا اللہ تیرا کعبہ بتوں سے خالی ہو گیا، اب نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے، اب پورے مکے میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو تجھے ماننے والا نہ ہو، یا اللہ اب تو خوش ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا، لیکن آپ کو بتاؤں جب آپ کا گناہگار امتی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتا ہے، اس کے توبہ کرنے پہ میں اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ عرض کی مولا اگر تم بندے سے ناراض ہو جائے تجھے راضی کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 40 سال نمازیں پڑھنا پڑے گی، 7 سال 40 دن، میرے محبوب یہ بھی بہت زیادہ، 3 دن، یا اللہ کتنی دیر میں تو راضی ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں محبوب امتی ہو آپ کا، اور رات کو وہ سونے لگے اور سونے سے پہلے یہ کہے فجر کی نماز باجماعت جا کے پڑھوں گا، صرف یہ سوچ کے سو جائے، وہ سو جاتا ہے، میری رحمت پوری رات اپنے پر پھیلا کے اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر فجر کے وقت اس کے گھر سے باہر آنے کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا تھا برسن ہارے ریم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، یا اللہ تیری رحمت کی 2 بوندیں چاہیے، کام بن جائے۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاندہ میرا۔ میاں صاحب کہتے ہیں ایک قطرہ بھی مل جائے نا اللہ کی رحمت کا، ایک قطرہ بھی مل جائے تو بندے کا کام بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ لیکن سبحان اللہ قربان جائیے فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، یہ فجر کی نماز کا ذکر اس لیے ہے عزیزان گرامی قدر، اس لیے ہے فجر کی نماز کا ذکر کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بندہ بسترے کو چھوڑتا ہے، بندہ نیند کو چھوڑتا ہے، بندہ سستی کو شکست دیتا ہے۔ فجر کے وقت جو بستر ہے وہ مقناطیس بن جاتا ہے، اور جو بندہ ہے اس کا جسم لوہے کا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح مقناطیس لوہے کو نہیں چھوڑتا، اسی طرح فجر کے وقت بستر بھی جسم کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے فرمایا الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جب بندہ بسترے کو چھوڑ کے نماز کے لیے ایسے چلتا ہے، یعنی کہ بسترا چھوڑ کے اپنے گھر کے باتھ روم کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ میں استنجا وضو کر کے نماز پڑھوں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو یہ کیسا بندہ ہے جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے بستر کو بھی چھوڑ دیا ہے، نیند کو بھی قربان کر دیا۔ نیند چھوڑنے پہ بھی اللہ راضی ہو جائے۔ جاگنے والے اللہ کو پسند، جاگنے والے اللہ کو پسند۔ وارث شاہ سبھی سو جاندے بس جاگدا پروردگار را۔ تو جب بندہ یہ میاں صاحب نے کہا ایک قطرہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا 2 بوندیں مل
مل جائیں رحمت کی تو بندے کا کام بن جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھ لیں فہو فی ذمۃ اللہ. اللہ کی رحمت قطرے اور بوندے نہیں, اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. سوچئے جسے اللہ کی رحمت اپنے گھیرے میں لے لے, وہ جس دکان پہ بھی چڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. یہ کچھ بندوں کے پاؤں بھی بابرکت ہو جاتے ہیں, جدھر لگ جاتے ہیں ادھر خیر ہی خیر کا نزول ہو جاتا ہے. رب وہ بڑا بے نیاز ہے. سوچئے کہ جو ہمارے صرف اٹھنے پہ بستر چھوڑنے پہ راضی ہو جاتا ہے, اس رب کے لیے کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم, حضرت عبداللہ بن مبارک ان کے حوالے سے اور سلیمان بن حزم کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حج کے لیے 600 دینار اکٹھے کیے. 600 دینار ایسے پورٹلی بنائی ہوئی 600 دینار. کہتے میں حج کے لیے چلا تو بغداد میں ہی میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ گندگی کے ڈھیر پہ ایک خچر مرا ہوا پڑا تھا, اور وہ عورت نقاب اپنے اوپر لپیٹ کے اور ایک اتنی سی چھری لے کے اس خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کے تھیلے میں ڈالتی جا رہی. فرماتے میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی دھوکے باز عورت ہے, یہ مردہ خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کے لے جا رہی ہے تو یہ بیچے گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا تو میں اس کو چھپ کے دیکھتا رہا. اس نے جب تھیلے میں تھوڑا سا گوشت ڈال دیا خچر کے جسم کا تو اسے پھر اپنے عبایا کے اندر وہ چھپا کے چل پڑی. کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے جا رہی ہے, میں پیچھے پیچھے جا رہا. وہ بغداد کے غریبوں کے محلے میں گھس گئی. کہتے ہیں میں بھی اس کے اندر چلا گیا. پھر وہ تنگ گلیوں میں سے گزرتی ہوئی ایک ٹوٹے ہوئے دروازے والے مکان کے پاس پہنچی. کہتے ہیں میں گلی کی نکر سے اس کو دیکھنا شروع ہو گیا. اس نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا, وہ اندر داخل ہو گئی. فرماتے میں بھاگ کے اس کے دروازے کے سامنے گیا اور اس کے دروازے کی جو درز تھی وہاں سے آنکھ لگا کے میں نے اس طرح دیکھنا شروع کر دیا کہ اندر یہ عورت کرتی کیا, یہ اس گھر والوں کو گوشت بیچنے آئی ہوگی, یہ کہہ کے کہ تازہ عمدہ حلال گوشت ہے. کہتے ہیں میں دیکھنا شروع ہو گیا تو جیسے ہی وہ لڑکی اندر پہنچی کمرے سے 3 جوان لڑکیاں باہر آئیں اور وہ عورت گوشت کا تھیلا انہیں پکڑا کے کہتی ہے میری بیٹیوں یہ آج کا رزق ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے, اسے پکاؤ اور اپنی بھوک مٹاؤ تاکہ ہم مرنے سے بچ جائیں. کہتے ہیں میں ساری صورتحال سمجھ گیا کہ یہ غریب گھرانہ ہے جو بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا. فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آئے. میں نے دروازے پہ دستک دی, وہ بیوی باہر آئی. جب وہ باہر آئی تو میں نے اس بیوی سے کہا میرے بارے میں بدگمانی نہ کرنا, میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ تمہارے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس بی بی نے کہا ہم سید زادیاں ہیں, تو ہمارے گھر میں آ کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو خچر کا گوشت کاٹتے ہوئے اور گھر میں لاتے ہوئے اور بیٹیوں کو دیتے ہوئے دیکھا. میں جاننا چاہتا ہوں یہ نوبت کیوں آئی. میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور حج کا زیادہ راہ 600 دینار میرے پاس موجود ہیں, مجھے آپ بتائیں یہ نوبت کیوں آئی. کہتے ہیں اس بیوی نے مجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے ہم سید زادیاں, ان کا باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہم فاتحوں تک پہنچ گئے, کسی سے صدقہ اور خیرات ہم لے نہیں سکتے کہ کیونکہ ہم آل رسول ہیں. تو آج ہمارا 3رے دن کا فاقہ تھا, بھوک کی وجہ سے یہ بچیاں بار بار بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی, غشی کے دورے پڑتے تھے, تو میں جان بچانے کے لیے مردہ خچر کا گوشت لے آئی ہوں, یہ تھیلا تیرے سامنے پڑا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بی بی سے کہا کہ مائی صاحبہ آپ آج میرے ساتھ ایک سودا کریں اور قربان جائیے پھر جو سودا ہوا. میں نے کہا میرے ساتھ ایک سودا کریں. اس نے پوچھا کیسا سودا؟ میں نے کہا یہ جو میرے پاس 600 دینار ہیں حج کے لیے یہ مجھ سے لے لیں اور اس کے بدلے میں یہ جو خچر کا گوشت ہے یہ میرے ہاتھ فروخت کر.
بس میں آپ سے سودا کرنے آیا، نہ میں نے کوئی احسان کرنا ہے، نہ میری کوئی زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ خچر کے گوشت کا سودا کرنا ہے، آپ یہ خچر کا گوشت 600 دینار کے بدلے میرے ہاتھ فروخت کر۔ بی بی کہنے لگی کیسی بات کرنے کا؟ نہیں، بس میری ضد ہے، میں نے یہ گوشت لے کے جانا ہے اور اتنے کا ہی لینا ہے جتنے میں نے کہے۔ کہتے ہیں میں نے مجبور کرنے پہ وہ بی بی صاحبہ راضی ہو گئی، انہوں نے 600 دینار لے لیے، وہ تھیلا مجھے دے دیا، میں نے دیناروں کی پوٹلی ان کے حوالے کی، گھر سے باہر نکل آیا۔ میں نے کہا اس حج کا کیا فائدہ، میرے حجوں کا کیا فائدہ جب اس کی مخلوق جو ہے، اس کی نبی کی آل اس حال تک پہنچ جائے۔ تیرے سلیمان بن حزم تیرے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہ خچر کے گوشت کا تھیلا پکڑا، 600 دینار ان کے حوالے کی اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا، اسی گندگی کے ڈھیر پہ وہ تھیلا پھینکا، گھر آ کے میں سو گیا۔ اور روزانہ میرے دل کے اندر یہ خیال آتا تھا اس دفعہ حج نہیں کیا، اس دفعہ میں نے حج نہیں کیا، اس دفعہ میں نے حج نہیں کیا۔ روزانہ یہ قلق ضرور ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جب حج مکمل ہو گیا اور حاجی واپس آنے لگے تو میں بھی بغداد سے باہر نکل کے حاجیوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں پہلا قافلہ جب واپس آیا میں انہیں کہنے لگا تھا تمہیں حج مبارک ہو، وہ سارے قافلے والے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک تجھے بھی تیرا حج اللہ مبارک فرمائے، اے عبداللہ بن مبارک تجھے تیرا حج مبارک ہو۔ میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں۔ کیسی بات کرتے ہو عبداللہ بن مبارک؟ ایک حاجی نے کہا میں نے خود دیکھا ہے کہ کعبے کا طواف کر رہا۔ دوسرے نے کہا عبداللہ بن مبارک میں نے خود دیکھا ہے تو حجر اسود کو بوسے دے رہا۔ تیسرے نے کہا میں نے تجھے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چوتھے نے کہا میں نے تجھے رمی جمرات کرتے ہوئے دیکھا۔ پانچویں نے کہا تو مجھے مینا میں ملا تھا، مزدلفہ میں ملا تھا، عرفات میں ملا تھا۔ اور چھٹے نے کہا عبداللہ بن مبارک اگر تجھے یقین نہیں آتا، ایک تھیلی اس نے نکالی، اس نے کہا یہ 60,000 دینار ہے، یہ تو نے مینا میں مجھے دی تھی اور کہا تھا گھر پہنچ کے مجھے واپس کر دینا، اپنی یہ امانت میری طرف سے واپس لے لو تاکہ میرے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ کہتے میں نے تھیلی پکڑی، میں حیران پریشان رہ گیا، مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے حج کیا نہیں اور مجھے مبارکبادیں مل رہی ہیں، یہ تھیلی میں نے دی نہیں اور تھیلی بھی مجھے مل گئی، 60,000 دینار میرے پاس آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، اسی 605 میں سارا دن گزرا، رات کو جب سویا تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب۔ تھوڑی سی اونچی سنا سبحان اللہ کہیے یا حضور نے فرمایا جو سوالات آج سارا دن تیرے ذہن میں آتے رہے اللہ کا رسول ان کا جواب دینے کے لیے آ گیا۔ پوچھ پہلا سوال، عرض کی یا رسول اللہ یہ 60,000 دینار کہاں سے آئے گا؟ حضور نے فرمایا تو انہیں 6,000 دینار ادھر دیے تھے، 600 دینار ادھر دیے تھے، دا دنیا 70 آخرت، ہم نے دنیا میں تیرا بدلہ دے دیا، تو نے 600 دینار دیے تھے، ہم نے اس کے بدلے 60,000 دینار تجھے عطا فرما دیے۔ دوسرا سوال کر، عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا؟ حضور نے فرمایا تو نے میری آل کی خاطر اپنا حج چھوڑا ہے، ہم دنیا میں بھی تجھے بدلہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی تجھے بدلہ۔ عرض کی یا رسول اللہ ادھر حج کون کر رہا تھا؟ حاجی اسے سمجھتے رہے کہ وہ میں ہوں، وہ حجر اسود کون چوم رہا تھا، مینا میں کون تھا، مزدلفہ میں کون تھا، عرفات میں کون تھا، وہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے والا کون تھا، کعبے کا طواف کرنے والا کون تھا، میں تو گھر تھا۔ حاجی سمجھتے رہے وہ میں ہوں، میں تو گیا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا تو نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور اس کا قیامت تک بس ایک ہی کام ہے کہ جب بھی حج کا وقت آئے گا وہ تیری شکل میں تیری طرف سے قیامت تک حج ادا کرتا رہے۔ اور حضور نے فرمایا اس دفعہ جتنے لوگوں نے حج کیا ہے اللہ نے ان سب کا حج تیری وجہ سے قبول و منظور۔
قل هو اللہ حد شان حسنی جڑا بخشدا ہے لنگ بے لنگیاں آج وقت بٹھا دے وے گیا گزریاں بھکھیاں ننگیاں نو سچی شان والا میرا رب صاحب جڑا پالدا ہے بھکھیاں ننگیاں نو اللہ الصمد عزیزان محترم اللہ بے نیاز ہے جو عمل حضور کی ذات کے لیے ہو اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے یہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنے لیے کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا آپ میں سے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے غریبوں پہ اس کا کوئی احسان نہیں وہ اپنا فرض اتارتا ہے وہ اپنے میل پہ گناہوں کی جو میل ہے وہ غریبوں کو دے رہا احسان تو غریبوں کا ہے جو اس کی میل کو قبول کر رہے ہیں حج کسی نے کیا اپنے لیے لیکن ہمارے بعض عمل ایسے ہیں جو حضور کے لیے ہم 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں حضور کے لیے جلوس نکالتے ہیں حضور کے لیے گھر سجاتے ہیں حضور کے لیے گلیاں اور محلے سجاتے ہیں حضور کے لیے جلسے کراتے ہیں حضور کے لیے آپ کی شان سن کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں حضور کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے داد دیتے ہیں حضور کے لیے یہ ہمارے سارے عمل حضور کے لیے اور اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون بس جو عمل تم میرے نبی کے لیے کرتے ہو وہ میرے نزدیک دنیا کے خزانوں سے بھی بہتر ہے وہ آخرت کے خزانوں سے بھی بہتر ہے حضور کے لیے جو عمل کیا جائے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے جو عمل حضور کے لیے حضرت خزیمہ بن ثابت انہوں نے ایک عمل حضور کے لیے کیا اور کیا کیا حضور نے ایک بندے کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا بعد میں وہ بندہ مکر گیا اس نے کہا کہ سودا ہوا ہی نہیں یہ بات ہوئی نہیں اتنے پیسے آپ نے مجھے دیے ہی نہیں وغیرہ وغیرہ حضور نے فرمایا بات تو ہوئی ہے سودا بھی ہوا اس نے کہا نہیں کوئی گواہ لائے حضور نے فرمایا ہے کوئی گواہی دینے والا حضرت خزیمہ کھڑے ہو یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں گواہی دیتا ہوں خزیمہ تو کیسے گواہی دیتا ہے انہوں نے کہا اس لیے گواہی دیتا ہوں کہ میرا نبی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی زبان سے کوئی جھوٹا جملہ نکلے مجھے یقین ہے تو جھوٹا ہے ہمارے نبی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں سودا ہوا ہے اتنے پیسوں کا ہوا ہے اور بالکل جو حضور کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں وہ بندہ شرمندہ ہوا گواہ چون کے آ گیا تھا اس بندے کو پھر حضور کی بات ماننی پڑی وہ چلا گیا تو بعد میں حضور نے خزیمہ سے کہا خزیمہ تو نے دیکھا تھا سودا کرتے ہوئے یا رسول اللہ تو اس وقت پاس موجود تھا پھر تو نے کیسے مان لیا کہ گھوڑے کا سودا ہوا ہے آگے سے حضرت خزیمہ کا جواب سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا ہے نہ سمجھ آئے تو اگر آپ چپ رہیں گے تب بھی مجھے خوشی ہوگی آگے سے حضرت خزیمہ کا جواب سنے حضور نے فرمایا خزیمہ تو نے دیکھے بغیر جو گھوڑے کا سودا میں نے کیا تھا اسے مان لیا اور اس کی گواہی دے دی عرض کی یا رسول اللہ یہ گھوڑے کا سودا کیا چیز ہے آپ کے کہنے میں تو ہم نے رب کائنات کو مان لیا اگر اتنی بڑی ذات کو آپ کے کہنے پہ مان لیا ہے گھوڑے کا سودا اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں حضور نے بھی فرمایا اب انہوں نے یہ عمل حضور کے لیے کیا تھا سرکار نے فرمایا یا خزیمہ انت ذو شہادتین یا خزیمہ انت ذو شہادتین اے خزیمہ تو نے میرے حق میں گواہی دی ہے جا تو اسلام کی تاریخ کا پہلا اور آخری بندہ بن گیا ہے جس کی گواہی کو میرے رب نے دو بندوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا آپ کو پتہ ہے نکاح کے لیے کیا ضروری ہے
النکاح ينعقد بالإجاب والقبول بحضور شاہدین عاقلین بالغین حرین کاملین. یہ مدرسہ میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے 5ویں سال. یہ نکاح کے ہونے کے لیے ضروری ہے ایک جگہ، وہاں پہ 2 گواہ ہوں، دلہا بھی ہوں دلہن بھی ہوں، اور 2 گواہ بھی ہوں، دلہا بھی ہو دلہن بھی. یہ چیزیں گنتے جائیں. 2 گواہ، دلہا دلہن یا ان کا نمائندہ ایک جگہ پہ ایک ہی مجلس سے نکاح میں موجود ہے. اور اس کے بعد ایجاب اور قبول 6 چیزیں. دلہا دلہن 2 گواہ ایجاب قبول، یعنی کہ لڑکی سے اجازت لی جائے اور لڑکا کہے جی میں قبول کرتا تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. تو نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں. اس واقعے کے بعد حضرت خزیمہ اگر کسی نکاح میں ہوتے تھے اکیلے، اگر آپ گواہ ہوتے تھے تو دوسرے گواہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. ہر مقدمے میں ہر گواہ میں اگر چاند بھی نظر آنا ہے رمضان کا یا عید کا تو 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. حضرت خزیمہ اگر اکیلے بھی کہتے تھے میں نے چاند دیکھ لیا ہے تو آپ اکیلے کی گواہی کو خلفائے راشدین بھی 2 گواہوں کے برابر تسلیم کرتے. جو حضور کے لیے کچھ عمل کرتا ہے اسے دنیا میں بھی عطا کیا جاتا ہے، اسے آخرت میں بھی عطا کیا جاتا ہے. یہ ہمارے نوجوان جو رستے اور گلیاں سجا رہے ہیں یہ حضور کے لیے سجا رہے ہیں. اور جب کوئی عمل حضور کے لیے کرنا ہے تو خیال رکھنا ہے پیارے بچوں، عمل یہ بہت بڑا ہے، وہ تو ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ سرکار کے آنے کی خوشی میں رستے گھر گلیاں سجانا، مگر وہ عمل کرتے ہوئے دیکھنا حضور کی کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو. رستے سجاتے ہوئے رستے کے بارے میں حضور کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ذہن میں ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا رستے کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا. تو اگر ایک بانس ادھر لگایا دوسرا ادھر لگایا، رستہ تنگ ہو گیا اور آپ نے وہ گلی سجا دی، وہ رستہ تو تنگ ہو گیا، حضور کی حدیث کی خلاف ورزی ہو گئی تو سمجھنے لے فائدہ نہیں ہے. لہذا سجاوٹ اس طرح کرنی ہے کہ رستہ تنگ، وہ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے. آپ کے جذبے اپنی جگہ پہ، وہ آپ کو حدیث مبارکہ کا پتہ نہیں، میں نے بتا دیا. لہذا رستے سجاتے ہوئے رستے کو تنگ، یہ نہ جتنی دن وہ سجا رہے اتنے دن رستہ تنگ رہے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. اب جو سینئر سٹیزن بیٹھے ہیں میں ان سے کہتا ہوں آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے بچوں کو سمجھا دیا، ان کو تو سمجھا دیا کہ حضور کا میلاد مناتے ہوئے رستہ تنگ نہ کریں. مگر جنہوں نے اپنے گھر کے آگے 6-6 فٹ سیڑھیاں آگے بڑھا دی ہیں، جنہوں نے گاڑی گھر میں داخل کرنے کے لیے ڈھلوان بنائی ہے اور گلی کی شکل بگاڑ کے رکھ دی، جنہوں نے گلی پوری نہیں چھوڑی، بھئی ان بچوں نے تو رستہ تنگ کرنا ہے 2-4 دن کے لیے، اور جنہوں نے ہمیشہ کے لیے رستہ تنگ کرنا ہے اگر یہ قصوروار ہو سکتے ہیں تو وہ بھی مجرم ہونے سے بچ نہیں سکتے. لہذا آئیے عزیزان گرامی قدر، کوئی عمل تو حضور کی خاطر کرے، جا کے اپنے گھر کی سیڑھیاں توڑ دیجئے کیونکہ انہوں نے رستے کو تنگ کیا ہوا ہے، اور توڑنے کے بعد کہیں یا رسول اللہ بنا لی تھی بے خبری میں، آپ کی خاطر میں نے رستے کو کھلا کر دیا. بھئی وہ سیڑھیاں گھر کے اندر بنائے، رستے کو تنگ نہیں. 8 فٹ گلی چھوڑی ہے دوبارہ پھر کور کر دی. صاحبان گرامی قدر، یہ جو ہمارا گٹر ہے گلی میں 1 فٹ اونچا نظر نہیں آنا چاہیے کیونکہ گلی تنگ ہو جاتی. آپ یہ نہ سمجھے کہ قبر میں صرف نمازوں اور روزوں کا حساب ہوگا، ان کا بھی حساب ہوگا، یہ گٹروں کا بھی حساب ہوگا، یہ گھروں کی سیڑھیوں کا اور گاڑی چڑھانے کے لیے جو ڈلوانے جو ریمپ ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. اوتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات کچھ نہیں. میرے محترم سامعین، نہ میلاد مناتے ہوئے رستہ تنگ ہونا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، نہ گھر بناتے ہوئے رستے کا تنگ کرنا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. تو اس لیے آئیے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، پورے گھر کی لائٹنگ کریں، مگر جب وہ لائٹنگ اتر جائے ایک بلب شیڈ کے نیچے باہر گلی میں حضور کے نام کا ایسا لگائیں جو پورا سال پوری رات جلتا رہے، نمازی اس کی روشنی میں فجر اور عشاء پڑھنے کے لیے جاتے رہے. آئیے حضور کا میلاد اس طرح منائیں کہ مخلوق کے لیے ہم سہولت کے پیام بر بن جائیں.
حضور کا میلاد اس طرح منائیں کہ مخلوق کو فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں جشن میلاد مصطفیٰ منانا جائز ہے، جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہے، رستے سجانا جائز ہے، گھر سجانا جائز ہے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہم ان سارے عملوں کے وکیل ہیں، ہم نے ان کے حق میں بڑے بڑے دلائل دیے ہیں، مگر فارمولہ یہ ہے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ منانا اس طرح ہے کہ مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اگر نہ پہنچی تو سمجھ لیں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔